بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ماویہ ٹیوب کی جانب سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، پاکستان کی 65% آبادی گاؤں یا دیہات میں آباد ہے۔ گاؤں کی رہائشی اپنی سادگی، محنت اور عاجزی و انکساری کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ شہروں میں رہنے والوں کے نزدیک گاؤں کی زندگی انتہائی سست اور غیر دلچسپ ہوتی ہے، تاہم دیہی علاقے صحت بخش اور صاف ستھرے ماحول کے حامل ہوتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں رہنے والے کم دباؤ والی زندگی گزارتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں چند وجوہات کی بنا پر گاؤں میں بسنے والے افراد برے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان وجوہات میں جاگیردارانہ نظام، غربت، ناقص نظام تعلیم اور صحت کی مناسب دیکھ بھال کا نظام نہ ہونا اور سیوریج کا بدترین نظام شامل ہے۔ لیکن پاکستان کے ہی چند گاؤں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر انسان اپنی حالت بدلنے کی خواہش رکھتا ہو تو یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اس کی بہترین مثال ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ مامو کانجن پاکستان کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، جبکہ اس کی آبادی 10,000 افراد پر مشتمل ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر ضرور حیرت ہوگی کہ اس گاؤں کا کوئی ایک فرد بھی تمباکو نوشی کی عادت میں مبتلا نہیں ہے، اور یوں یہ گاؤں اس لعنت سے محفوظ ہے اور صحت مند ہے۔ بستی تبو۔ صادقاباد کے بستی تبو کا ہر رہائشی اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتا ہے۔ یہ لوگ کسی بھی حکومتی یا نجی ادارے سے امداد لینا پسند نہیں کرتے۔ اس گاؤں کا سیوریج کا سسٹم ہو یا پھر خصوصی تعلیم کے لیے بنایا گیا انسٹیٹیوٹ، دونوں ہی انتہائی اعلیٰ معیار کے حامل ہیں۔ فتو دیدو۔ فتو دیدو پاکستان کا سب سے صاف ستھرا گاؤں ہے، اور یہ سب کچھ یہاں کے باسیوں کی اپنی مدد آپ کے تحت ممکن ہوا ہے۔ یہ گاؤں بدین میں واقع ہے اور اس گاؤں کی تمام سڑکیں پختہ ہیں۔ اس گاؤں میں سیوریج کا نظام زیر زمین ہے۔ یہاں کے زیادہ تر رہائشی تعلیم یافتہ ہیں۔ اس کے علاوہ گاؤں کا ہر خاندان کچھ رقم گاؤں کی کمیٹی کو فراہم کرتا ہے۔ یہ کمیٹی کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کا فوری نوٹس بھی لیتی ہے۔ ڈیرہ عالم پور گوندلان۔ ڈیرہ عالم پور گوندلان گجرات میں واقع ہے، اور اس گاؤں کے ہر گھر کا کم سے کم ایک فرد ضرور دہری شہریت کا مالک ہے۔ گجرات میں عالم پور نامی شخص اس گاؤں کے ابتدائی باشندوں میں سے ایک تھا، اور اس نے متعدد دیہاتیوں کو یورپی ممالک بھیجا۔ ان باشندوں نے صرف ان ممالک میں محنت کی بلکہ وہاں کی شہریت بھی حاصل کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ اس گاؤں میں موجود 2000 گھروں میں سے ہر گھر کے کسی ایک فرد کے پاس پاکستان کے علاوہ کسی دوسرے ملک کی شہریت بھی موجود ہے۔ احسان پور۔ عام طور پر گاؤں یا دیہاتوں کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے کم ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے، لیکن کوٹ ادو کا گاؤں احسان پور نہ صرف اس کے بالکل برعکس ہے بلکہ ہماری توقعات سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ گاؤں مکمل طور پر شمسی توانائی کی سہولت سے آراستہ ہے، اور گاؤں میں موجود 166 گھروں کو ملنے والی بجلی کا واحد ذریعہ بھی صرف یہی شمسی توانائی ہی ہے۔ کھاریاں۔ صوبہ پنجاب میں واقع کھاریاں پاکستان کا امیر ترین گاؤں ہے۔ یقیناً یہ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن یہی حقیقت ہے۔ کھاریاں کو چھوٹا ناروے بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گاؤں کے زیادہ تر باشندے روزگار کے سلسلے میں ناروے میں رہائش پذیر ہیں۔ رسول پور۔ پنجاب کے گاؤں رسول پور میں خواندگی کی شرح 100% ہے، یعنی اس گاؤں کا ہر رہائشی تعلیم یافتہ ہے، جبکہ اس گاؤں میں جرائم کی شرح 0 ہے۔ اگر بات کی جائے خوبصورتی کی تو پاکستان کے شمالی علاقوں کا اس میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ پاکستان کے شمالی گاؤں
دل فریب نظاروں سے مالا مال ہیں۔ یہاں ہر طرف ہریالی اور بلند ترین پہاڑ دکھائی دیتے ہیں۔ ان علاقوں میں جانے والے سیاح ان نظاروں کی سحر میں گرفتار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔